ہم سال بعد اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن اگر پڑھو اللہ کا قرآن، پڑھو نبی کا فرمان، تو آرڈر کیا ہے؟ فرمایا انشکرلی ولی والدیک، فرمایا میرا شکر بھی کرو اپنے والدین کا۔ جب جب مجھے یاد کرو تب تب اپنے والدین کے لیے بخشش مغفرت کی دعا کرو، اور فرمایا اگر زندہ ہیں ان کی عزت، ان کا احترام یہ تم پہ لازم ہے۔ فرمایا ہر اولاد کے لیے والدین یہ کتب بھی ہے، یہ ابدال بھی ہے، یہ غوث جلی بھی ہے، بلکہ آمنہ کے لال محبوب پروردگار پیغمبر حسن و جمال نے فرمایا کہ جب کوئی والدین اپنی اولاد کے لیے دعا کرتے ہیں، اصل ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ اصلاح بھی ساتھ، مقصد یہ نہیں آپ آئیں یہاں کچھ سنیں نعرہ لگائیں چلے جائیں۔ فرمایا نا، مقصد یہ ہے بندہ جب یہاں آئے اپنے مرنے والوں کے لیے دعا بھی کرے، اپنی اصلاح بھی کرے، اور میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ اگر کوئی ماں، اگر کوئی باپ اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، اس کی دعا نبی کی دعا کے درجے کے برابر ہے۔ واہ مدینے والے تیرا کرم۔ صحابی نے کہا اگر ماں گنہگار ہو، اگر ماں خطاکار ہو، فرمایا اس کا گناہ اس کے ذمہ ہے، لیکن جب بھی دعا کرے گی یا جب بھی دعا کرے گا، اس کی دعا نبی کی دعا کے درجے کے برابر ہو جاتی ہے۔ یہ زندہ ہو، اگر مر جائیں پھر کیا کہا؟ فرمایا پھر ہر وقت ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ۔ اللہ خود قرآن میں، بلکہ ہمارا نبی ہمیں ہر نماز میں سکھاتا ہے کہ پہلے اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرو، کیوں وہ قل هو اللہ احد ہے، اللہ الصمد ہے، لم یلد ہے وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ ہے۔ پوری کائنات بنائی اس نے، ماں باپ دیے اس نے، تو سب سے پہلا حق کس کا ہوگا؟ بولو تو صحیح، اتنے چپ بھی جنگی نہیں ہوں گے، تھوڑا بولو، ذرا جاگ کے بیٹھو۔ سب سے پہلا حق، سب سے پہلا حق اللہ کا، جس نے کائنات بنائی، جس نے اللہ نے اپنا محبوب دیا، جس نے قرآن دیا، جس نے ماں باپ دیے۔ پھر فرمایا دوسرا حق، جب اللہ کا حق ادا کر لو، پھر کہو ربنا اغفر لی، مولا میرے گناہ والی والدیا، میرے والدین کے گناہ معاف کر۔ فرمایا تم دعا کرو گے گناہ ان کے بخشے جائیں گے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ، آج ہم بیٹھے ہیں ایصال ثواب کی محفل میں، دعا کی محفل میں، اور میرے نبی محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ آپ نے فرمایا کل جب جزا کا دن آئے گا، اللہ ایک بندے کو بلائے گا اور کہے گا یہ دیکھ نیکیوں کا پہاڑ یہ تیرا ہے، یہ دیکھ نیکیوں کا پہاڑ یہ تیرا ہے۔ بندہ دیکھے گا کہے گا مولا